سمینہ رانا۔ ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز کریں گے اور بلیٹن کے آغاز میں بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کریں۔ لاہور ہائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی حلف برداری کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کی انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت جاری ہے۔ جسٹس صداقت خان کی سربراہی میں مشتمل 5 رکنی بینچ اپیلوں پر سماعت کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے وکیل منصور عثمان اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب شہزاد شوکت بھی عدالت میں پیش۔ صدر عارف علوی کی جانب سے وکیل احمد اویس پیش ہوئے۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کیا صدر سے متعلق آبزرویشن کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ جسٹس صداقت خان کا احمد اویس سے استفسار، جواب دیا عدالت سنگل بینچ کے صدر کے خلاف ریمارکس کالعدم قرار دے۔ جسٹس صداقت خان کا کہنا تھا کہ احمد اویس صاحب آپ عدالت کو مطمئن کریں، جب صدر کو سنا ہی نہیں گیا تو ان سے متعلق ریمارکس کیسے دے سکتے ہیں؟ نمائندہ نیوز ون فیصل خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اپڈیٹس لیں گے۔ فیصل خان بتائیے گا اب تک کی سماعت کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ بالکل، حمزہ شہباز کے حلف کا یہ معاملہ ہے اور اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے رہنما سفیان خان نے، اور لاہور ہائی کورٹ کا 5 رکنی فل بینچ جو ہے اس کا سماعت کر رہا ہے۔ اور آج سماعت آغاز ہوا تو صدر معاملے کی جانب سے احمد اویس ایڈوکیٹ پیش ہوئے اور ان کا سنگل بینچ نے سماعت کے دوران جو ریمارک دی ہیں کے بارے میں اس کو کالعدم قرار دیں، اور اس کے جواب میں جسٹس صداقت خان کا کہنا تھا کہ یہ ریمارک جو ہیں وہ خود تو ہمارے سامنے آئے نہیں ہیں، تو ہمارے سامنے ریمارکس ہمارے سامنے ان کی کوئی بات بھی نہیں آئی، ہم نے ریمارکس بھی نہیں دیے، تو ہم اس کو کیسے کالعدم کراتے ہیں؟ اور اگر ہم وہ الیکشن کو ہی ان کے فیصلے کو ہی کالعدم کر دیں گے، اگر لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے کو کالعدم کرا دیں گے تو آٹومیٹیکلی وہ ریمارک ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اینڈ تک وہ ناپذیر رہے کہ نہیں، آپ جو ہے کیونکہ وہ ریاست کے ستون ہیں، وہ نہ ریاست کے سربراہ ہیں، ان کے خلاف جو ریمارکس ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے کالعدم قرار دینا چاہیے تاکہ وہ بعد میں ہسٹری کا بھی حصہ بھی نہ بنے۔ اور آج جب نون لیگ کے وکیل جو ہیں وہ جب عدالت میں پیش ہوئے منصور احمد، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں بہانہ کہہ سکتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کا اطلاق مستقبل سے ہوتا ہے، اس کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوتا۔ تو اس پہ جسٹس شاہد کریم کا یہ کہنا تھا کہ اگر اس کا اطلاق جو ہے آپ کے بال مستقبل سے ہوتا ہے تو آپ نے سپریم کورٹ میں ریویو بھی نہیں فائل کی، آپ کو چاہیے تھا ریویو فائل کرتے تاکہ وہاں سے بات واضح ہوتی، کیونکہ ہم تو اس کو مالک کے حوالے سے ہم اپنا فیصلہ یہی سوچ کے دے رہے ہیں کہ جو ابھی تک فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے وہ اس کا اطلاق ماضی سے ہوگا۔ تو اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ نون لیگ کے وکیل جو ہیں اپنے دلائل مکمل کر چکے ہیں، اور اب سے کچھ دیر بعد علی ظفر جو کہ پی ٹی آئی کے وکیل ہیں وہ اپنے دلائل کا آغاز کریں گے۔ اور یاد رہے کہ آج یہ امکان ہے کہ یہ والے کیس کا فیصلہ جو ہے وہ آج ہی سنا دیا جائے گا۔ جی، فیصلہ آج ہی سنا دیا جائے گا۔ فیصل خان ہمارے نمائندے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے سماعت کے حوالے سے۔ لاہور ہائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی حلف برداری کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کی انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت جاری ہے۔ جسٹس صداقت خان کی سربراہی میں مشتمل 5 رکنی بینچ اپیلوں پر سماعت کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے وکیل منصور عثمان اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب شہزاد شوکت بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ صدر عارف علوی کی جانب سے وکیل احمد اویس پیش ہوئے۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کیا صدر سے متعلق آبزرویشن کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ جسٹس صداقت خان کا احمد اویس سے استفسار، جواب دیا کہ عدالت سنگل بینچ کے صدر کے خلاف ریمارکس کالعدم قرار دے۔ جسٹس صداقت خان کا کہنا تھا احمد اویس صاحب آپ عدالت کو مطمئن کریں، جب صدر کو سنا ہی نہیں گیا تو ان سے متعلق ریمارکس کیسے دے سکتے ہیں؟ اہم سماعت جاری ہے اور اس سماعت کا فیصلہ آج ہی متوقع ہے۔ ایک اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے حلف کے خلاف دائر درخواستوں پر لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے آج متوقع فیصلے کے پیش نظر وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی زیر صدارت اجلاس میں آئینی ماہرین کے ساتھ مشاورت اور ایوان میں تازہ نمبر گیم کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ حکومت اتحاد کے تمام ارکان کو لاہور طلب کر لیا گیا ہے اور تحکم ثانی شہر نہ چھوڑنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। अहम इजलास भी बुला लिया गया है। हमजा शहबाज के वज़ीर आला पंजाब के हलफ के खिलाफ दायर दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से आज मुतवक्के फैसलों के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास में आईनी माहिरीन से मुशावरत के साथ ईवान में ताज़ा नंबर गेम का भी जायजा लिया जाएगा, जबकि हुकूमत इत्तेहाद के तमाम अरकान को लाहौर तलब कर लिया गया है और ताहुक्म सानी तमाम अरकान को शहर ना छोड़ने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत हुकूमत इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास आज बुला लिया गया है। ये इजलास आज ही होने जा रहा है और इजलास में आईनी माहिरीन से मुशावरत के साथ साथ ईवान में ताज़ा नंबर गेम का भी जायजा लिया जाएगा। हुकूमत इत्तेहाद के तमाम अरकान को लाहौर बुला लिया गया है। मुमकिना अदालती फैसले के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा और तमाम अरकान को ये हिदायत की गई है कि जब तक कोई और हिदायत नहीं आती आप शहर नहीं छोड़ें। काबीना ने अफगान शहरियों के लिए वीज़ा निज़ाम में तब्दीली की मंजूरी दी है। सफारत खाने मौजूदा कौमियत की बुनियाद पर दरखास्तों पर कार्रवाई करेंगे, जबकि 48 घंटों में 1 साल तक के लिए वीज़ा मिल जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि सहूलत का मकसद दोनों ममालिक को करीब लाना और अफगान अवाम की मदद करना है। सहूलत का मकसद वस्त एशिया से कारोबार और सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। वज़ारत दाखिला को वीज़ा पॉलिसी पर मज़ीद काम करने की हिदायत कर दी है। पुलिस एहलकार मुजाहिद के कातिल पकड़े गए हैं। कानून मौजूद है, सजा में ताखीर होती है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की शाहदरा में मकतूल पुलिस एहलकार मुजाहिद के घर आमद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पुलिस अफसरान की तैनाती में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी। अच्छे अफसरान का इंतखाब किया गया। ला कानूनियत और जराइम में सजा और जजा का निज़ाम बनेगा। कसूर वाक़या पे ज़ैनब केस में मुजरिम को करार वाक़ई सज़ा मिली। इसी तरह कानून मौजूद है लेकिन सज़ा में जो है ताख़ीर होती है और इस हुकूमत को अभी चंद माह हुए हैं, लेकिन मैं पुलिस को यही कह रहा हूँ कि आपके पीछे मैं खड़ा हूँ। कोई सियासी मुदाखलत जो है पुलिस अफसरान की तैनाती में नहीं होगी और आपके सामने बहुत अच्छे लोगों का इंतखाब किया गया है, लेकिन मैंने उनको ये कहा है कि लाकानूनियत और जुराइम जो हैं उस पर जज़ा और सज़ा का निज़ाम बनेगा। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के किरदार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इस्लामाबाद में PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असद उमर की जानिब से कहा गया कि पंजाब में गैर कानूनी हुकूमत चल रही है, खात्मे के दिन आ गए। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी है मखसूस नशिस्तों को नोटिफाई किया जाए। शीरी मजारी बोली कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहते हैं आइन को बदल दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दें। फवाद चौधरी ने कहा कि सियासी सूरत हाल कशीदा है और इसकी वजह इंतखाबात का ना होना है। मुल्क में इस वक्त जो पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो यकीनन बड़ी कशीदा है और उस कशीदगी का एक अहम वजह यह है कि मुल्क में इंतखाबात नहीं कराए जा रहे। अगर आप मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम चाहते हैं तो उसके लिए सियासी इस्तेहकाम चाहिए और सियासी इस्तेहकाम के लिए आपको इंतखाबात की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा। एक तो हम एप्लीकेशन लेके आए हैं कि फौरी तौर पर इन सीट्स के ऊपर जो तहरीक इंसाफ के नामजद लोग हैं उनकी नोटिफिकेशन की जाए, क्योंकि पंजाब के अंदर इस वक्त एक गैर कानूनी हुकूमत चल रही है जिसकी कभी वोटिंग होती है किसी होटल के अंदर, जिसके बजट पास होते हैं किसी कन्वेंशन सेंटर के अंदर। इस वक्त एक बिल्कुल गैर आईनी गैर कानूनी हुकूमत वहां पर चल रही है और उसके खत्म होने के दिन आ गए हैं, लेकिन उसके लिए पहला कदम ये जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन अब अपना फर्ज पूरा करे। जो पहले कर देना चाहिए था नहीं किया, वो फौरी तौर पे किया जाए।
اور اب کچھ بات کریں گے ملک میں جاری بدترین لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے۔ ملک میں توانائی کا بحران سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ بجلی کا شارٹ فال 9000 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ بجلی کی طلب 30,233 میگا واٹ ہو گئی ہے۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق ملک میں بجلی کی کل پیداوار 21,322 میگا واٹ ہے، جبکہ شارٹ فال 8,911 میگا واٹ تک پہنچ چکا ہے۔ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 18 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ ملک میں توانائی کا بحران سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ بدترین لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ بجلی کا شارٹ فال 9000 میگا واٹ تک پہنچ گیا ہے۔ بجلی کی طلب 30,233 میگا واٹ ہو گئی ہے۔ مزید جانیں گے نمائندہ نیوز ون راہیل حسن سے۔ راہیل حسن، بتائیے گا لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے، ملک میں توانائی کا جو بحران ہے وہ سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے، کیونکہ ملک بھر میں جاری جو گرمی کی لہر ہے اس کے باعث شارٹ فال میں اضافہ ہو چکا ہے۔ طلب میں بھی بجلی کی اضافہ ہوا ہے، جبکہ پیداوار اس طریقے سے نہیں بڑھائی جا سکی ہے۔ جو شارٹ فال ہے بجلی کا وہ 9000 میگا واٹ کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اس وقت جو ملک بھر میں بجلی کی جو ڈیمانڈ ہے، جو طلب ہے، وہ 30,233 میگا واٹ ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں کل پیداوار 21,322 میگا واٹ کے قریب ہے۔ اور بجلی کا جو شارٹ فال ہے وہ ایگزیکٹلی 8,911 میگا واٹ ہے، اور لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیہ ہے وہ بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ملک میں کی جا رہی ہے۔ جو شہری علاقے ہیں اس میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 16 گھنٹے تک ہے، جبکہ جو دیہی علاقے ہیں اس میں 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جبکہ جو زیادہ نقصانات والے فیڈرز ہیں ان پر 20 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جبکہ کچھ جو فیڈرز ایسے ہیں جس پر ٹرپنگ اور اوور لوڈنگ زیادہ ہوتی ہے، اس کے وہاں پر لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ جو ہے وہ 22 گھنٹے تک بھی وعید ہے۔ اور جو میپکو کا علاقہ ہے اور جی، بہت شکریہ راہیل حسن، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ کراچی میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر سندھ حکومت حرکت میں آ گئی۔ وزیر توانائی سندھ امتیاز شیخ نے کہ الیکٹرک حکام کا اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس آج شام 4:30 بجے صوبائی وزیر امتیاز شیخ کے دفتر میں ہوگا، جس میں سی ای او کے الیکٹرک بھی شریک ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی ہدایت پر ہونے والے اجلاس میں شہر قائد میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر 2 ٹوک بات کی جائے گی۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ کراچی کی عوام نے جسے منتخب کیا وہ ہمیشہ کہتا تھا اختیارات نہیں ہیں۔ ہم نے یہ تاثر ختم کر دیا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی اور ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، سندھ اسمبلی سے کراچی کے لیے بسوں کا بجٹ منظور کرایا۔ 240 بسیں پہنچ چکی ہیں۔ روٹ 1 پر ماڈل کالونی سے ٹاور تک بسیں چلیں گی۔ چند روز میں مزید 6 روٹس پر بھی بسیں چلیں گی۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل اسد عمر کی زیر صدارت اجلاس میں 2 جولائی کو اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں ہونے والے جلسے کے انتظامات کی حتمی منظوری دے دی گئی۔ اجلاس میں جلسہ گاہ سٹیج کی تیاری، خواتین اور میڈیا انکلوژرز کے نقشوں کی منظوری دی گئی۔ جلسے کے موقع پر ہنگامی اخراج، فوری طبی امداد، جامع سیکیورٹی، پارکنگ پلان سمیت جڑواں شہروں میں بھرپور اشتہاری مہم چلانے کی بھی منظوری دی گئی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا قیام پاکستان کے 75 سال مکمل ہونے کی ڈائمنڈ جبلی پر ٹویٹ۔ اپنے ٹویٹ میں لکھا، عظم عالی شان شاد رہے پاکستان کا خصوصی لوگو جاری کر دیا گیا ہے۔ شاد رہے پاکستان کا خصوصی لوگو وطن سے محبت، عزم کی تجدید ہے۔ ہمارے بہادر عظیم بزرگوں شہداء نے اسی عزم سے پاکستان بنایا تھا۔ وقت ایک بریک کا۔ بریک سے پہلے ملک بھر کے مختلف شہروں میں شدید گرمی ہے۔ سندھ و بلوچستان کے میدانی علاقوں میں سورج آگ برسانے لگا۔ سبی، ناکنڈی اور دادو میں درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ کشمیر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے جمعرات کو ملک کے مختلف شہروں میں بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ تیز بارشوں کے سبب اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم اے نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں گرمی کی شدت میں اضافہ، سورج سوا نیزے پر آ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب، جبکہ بالائی سندھ اور جنوبی پنجاب میں شدید گرم رہے گا۔ تاہم کشمیر اور صوبہ سندھ کے ساحلی اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔
محکمہ موسمیات نے جمعرات کو کشمیر، شمال مشرقی پنجاب، خیبر پختونخوا اور صوبہ سندھ کے ساحلی اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ بلوچستان میں جمعے کے روز تیز بارش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ دوسری جانب تیز بارشوں کے سبب اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ پی ٹی ایم اے نے اندرون سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے مختلف شہروں کے لیے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ مہم کی ملک کے 25 اضلاع کی طرح وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی پولیو مہم کا آج تیسرا روز ہے۔ 27 جون سے شروع ہونے والی مہم کے دوران اسلام آباد میں 4 لاکھ سے زائد بچوں کو حفاظتی قطرے پلائے جانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ شدید گرمی کے باوجود بھی پولیو ورکرز گھر گھر جا کر حفاظتی قطرے پلا رہے ہیں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ 22 جون سے شروع ہونے والی پولیو مہم میں ملک کے 25 اضلاع میں 1,20,06,000 بچوں کو حفاظتی قطرے پلانے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ مجموعی طور پر اس مہم میں 1 لاکھ پولیو ورکرز حصہ لے رہے ہیں، جبکہ اسلام آباد کی 80 یونین کونسلوں میں 2237 ٹیمیں گھر گھر جا کر 5 برس سے کم عمر بچوں کو انسداد پولیو کے حفاظتی قطرے پلا رہی ہیں۔ پولیو ورکرز کا کہنا ہے کہ شدید گرمی میں پریشانی تو ہے لیکن کام تو کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ ہماری ایس ایم ٹیز کی کاوشیں ہیں اور ان کی ہمت ہے کہ اس گرمی میں بھی اپنی کمپین کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جی ایک تو گرمی ہے، ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ویکسین کا ہمیں اس کی جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ مینٹین رکھنا پڑتا ہے۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے بہت سی اور چیزیں ٹیموں کو کام کرنے میں مشکلات ہو رہی ہیں۔ گرمی بہت شدید ہے، گرمی کی وجہ سے ذرا ہمارا مسئلہ ہوتا ہے، آئس پیکس وغیرہ کو مینٹین ویکسین کو رکھنا مشکل ہو جاتی ہے۔ اس بار پولیو مہم کے لیے وفاقی دارالحکومت میں 4,70,047 بچوں کو پولیو سے حفاظتی قطرے پلائے جانے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا مرکزی اجلاس آج کراچی میں ہوگا۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے اور اس کمیٹی ممبران میں محکمہ موسمیات اور فلکیات کے ممبران اجلاس میں شریک ہوں گے۔ رویت ہلال کی زونل کمیٹیوں کے اجلاس اسلام آباد سمیت تمام صوبائی زونل ہیڈ کوارٹرز میں ہوں گے۔ شواہد کی روشنی میں چیئرمین کمیٹی چاند نظر آنے کا اعلان کریں گے۔ سعودی عرب میں ذی الحج کا چاند آج دیکھا جائے گا، جس کے بعد عید الاضحیٰ کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ حتمی تاریخ کا اعلان سپریم کورٹ کو موصول ہونے والی رویت ہلال کی شہادتوں کے بعد ہی کیا جائے گا۔ سعودی سپریم کورٹ نے شہریوں سے چاند نظر آنے پر قریبی کورٹ میں گواہی دینے کی اپیل کر دی۔ سعودی ماہرین فلکیات کے مطابق آج چاند نظر آنے کا امکان ہے۔ چاند نظر آنے کی صورت میں یکم ذی الحج کل 30 جون اور عید الاضحیٰ 9 جولائی بروز ہفتہ ہوگی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ newsfin.tv۔ دیکھتے رہیے نیوز 1۔